الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا باعث یا نور آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے سانس کی بیماری، سینے کا درد اور دل کی تمام تکالیف کے علاج کے لیے اللہ تعالی کے دو ناموں کا مجرب اور آزمودہ وظیفہ بتا رہا ہوں۔ اس وظیفے کو بتانے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں یہ گزارش کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل اسلامک ٹیوب نیٹ ورک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کے نشان پر کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی ویڈیو کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ تو وہ وظیفہ یہ ہے کہ آپ جب رات کو سونے لگیں تو اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کر 11 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے یہ دو نام یا باعثو یا نورو، یا باعثو یا نورو، یہ دونوں پڑھ کر ایک مرتبہ ایک شمار کرنا ہے، یعنی یا باعثو یا نورو یہ ایک مرتبہ ہے تو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر پھر اپنے ہاتھ پر پھونک ماریں اور اپنے دل کے اوپر مل لیں، سینے پر بھی پھیر لیں۔ تو یہ عمل کرنے سے آپ کو بہت سارے فوائد حاصل ہوں گے، جن میں سے پہلا فائدہ یہ ہے، اس عمل کو کرنے کی وجہ سے پہلا فائدہ جو آپ کو حاصل ہوگا وہ یہ ہے کہ آپ کا دل منور، روشن اور بابرکت ہو جائے گا۔ اس لیے اس وظیفے کو روزانہ کا معمول بنا لیں۔ اس سے دوسرا فائدہ آپ کو یہ حاصل ہوگا کہ سانس کی بیماری، سینے کا درد اور دل کی تمام تکالیف سے چھٹکارا حاصل ہو جائے گا۔ اس عمل کی برکت کی وجہ سے تیسرا فائدہ یہ حاصل ہوگا کہ آپ کا دل ذکر، تلاوت اور نماز کی طرف خود بخود مائل ہو جائے گا، عبادات کی طرف میلان ہوگا۔ نماز، تلاوت اور ذکر کے بغیر آپ کو دلی سکون اور اطمینان نصیب نہیں ہوگا۔ اس وظیفے کی برکت سے آپ کا دل ہر وقت یہ تقاضا کرتا رہے گا کہ میں اللہ کا ذکر کروں، قرآن کی تلاوت کروں، نماز پڑھوں۔ تو یہ تیسرا فائدہ ہے جو اس وظیفے کی برکت سے آپ کو حاصل ہوگا۔ چوتھا فائدہ جو حاصل ہوگا وہ یہ ہے کہ اس وظیفے کی برکت سے تقوی اور پرہیزگاری حاصل ہوگی۔ اور یاد رکھیں کہ جس انسان کو دنیا میں تقوی اور پرہیزگاری مل گئی اس کی دنیا بھی کامیاب ہے، اس کی آخرت بھی کامیاب ہے۔ بہت زیادہ خوش قسمتی کی یہ بات ہے کہ جسے تقوی اور پرہیزگاری حاصل ہو جائے۔ تو یہ عمل انتہائی مختصر ہے، لیکن اس کے فوائد اور معجزات اتنے عظیم ہیں جو ہماری سوچ سے بھی بڑھ کر ہیں۔ یہ تینوں بہت بڑی تکلیف ہے۔ آج کل اکثر لوگ ان تکالیف کے اندر مبتلا ہوتے ہیں۔ کسی کو سانس کی بیماری ہے، کسی کے سینے میں درد ہے، کوئی دل کی تکلیفوں میں مبتلا ہے۔ تو یہ عمل کرنے کی وجہ سے اللہ پاک اس کو ان تینوں بیماریوں سے نجات عطا فرما دیں گے۔ اور اس عمل کو کرنے میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لگے گا، صرف 1 منٹ لگے گا۔ 1 منٹ وظیفہ 1 مرتبہ پھر دوہرا لیں۔ آپ نے اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کر 11 مرتبہ یا باعثو یا نورو پڑھنا ہے، اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی بھی پڑھ لیں۔ تو یہ رات کو سونے سے پہلے آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ تو اللہ پاک اس عمل کی وجہ سے آپ کو
ان تمام بیماریوں سے جو میں نے بیان کی ہیں، سانس کی بیماری ہے، سینے کا درد ہے، دل کی تمام تکالیف ہیں، اس سے نجات عطا فرمائیں گے، اور اس کے پڑھنے کی وجہ سے آپ کا دل منور، روشن اور بابرکت ہوگا، دل کی طاقت بڑھ جائے گی۔ اور ہاں، یاد رکھیں کہ اس وظیفے کو پڑھنے کی وجہ سے ایک فائدہ یہ بھی حاصل ہوگا کہ آپ کا ذہن کشادہ ہوگا، خاص طور پر طلباء کرام اور سکول کے جو اسٹوڈنٹ ہیں، اگر وہ بھی اس کو اپنا معمول بنا لیں تو حافظہ قوی ہوگا، بھولی ہوئی چیزیں جو ہیں وہ یاد آ جائیں گی، سبق کو یاد کرنے میں بھی آسانی ہوگی، تو اس سے آپ کو ضرور فائدے حاصل ہوں گے۔ تو یہ وظیفہ سب لوگ کر سکتے ہیں، بڑے، بچے، بچیاں، اور اسی طرح میری مائیں اور بہنیں، وہ بھی اس وظیفے کو کر سکتی ہیں۔ اللہ پاک نے اپنے اسماء حسنہ کے اندر، اپنے ناموں کے اندر بہت زیادہ پاور اور طاقت رکھی، بہت سارے فوائد رکھے۔ اب اگر ہم لوگ ان فوائد کو حاصل نہ کر سکیں، ان فوائد کو حاصل کرنے سے اگر ہم محروم رہ جائیں تو یہ ہمارے ایمان اور یقین کی کمزوری ہوگی۔ اللہ پاک سے دست بدعا ہوں کہ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ سب کو یہ وظیفہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اس بیماری کے اندر جو مبتلا ہیں، اللہ پاک ان کو یہ وظیفہ کرنے کی اور اس کے اوپر مکمل طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو، اسے لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کے حامی و ناصر ہوں۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔